الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کسی نشست میں احباب سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ آیت الکرسی کے تعلق سے میں مختصر سے جملے میں کوئی ایسی بات کہوں گا یا مختصر سا کوئی ایک جملہ آیت الکرسی کے عظمت و شان و بزرگی اور اس کے معجزات و کرامات و تصریفات کے تعلق سے بیان کروں گا، جس سے ہر خاص و عام کا ذہن میری اس تجربی مراد کو پا لے گا جسے میں نے آیت الکرسی کے حوالے سے بے شمار اور لا تعداد مرتبہ اپنی سر کی آنکھوں سے ملاحظہ کیا ہے۔ آیت الکرسی کے تعلق سے مختصر سے جملے میں تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ آیت الکرسی من حیث المجموع اسم اعظم ہے اور اس کا کسی بھی مقصد کے لیے صرف ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے۔ بس اس جملے کو آپ پکڑ لیں، اس کو گرہ باندھ لیں۔ یہ میرے بے شمار اور لا تعداد تجربات، واقعات اور مشاہدات پر مبنی صرف ایک مختصر سے جملے میں ہم نے یہ بات بلا بخل اپنے مسلمان بھائیوں کے نفع کے لیے یہ بات رکھی کہ آیت الکرسی شریف کو صرف ایک مرتبہ صدق دل سے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ بامراد ہوں گے، کیونکہ آیت الکرسی من حیث المجموع اسم اعظم ہے۔ اس کے اندر اسم اعظم پوشیدہ ہے اور ظاہر بھی ہے۔ یہ شروع ہی ہوتا ہے اسم ذات اللہ سے، جس کا اسم اعظم ہونا بہت مشہور، بہت ظاہر و باہر ہے۔ اس کے بارے میں سرکار غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کہتا ہے اور اس کہنے کے وقت اگر اس کا دل ما سوی اللہ سے خالی ہو تو اس کا یہ کہنا اسم اعظم کا کام دے گا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء اعظام سے پکارنے کے لیے شرط یہ ہے، یعنی پکارنے پر اجابت کی شرط یہ ہے کہ اس وقت بندے کا دل ما سوی اللہ سے خالی ہو، خدائے قدیر کے سوا اس کے دل میں کسی کا خیال نہ ہو۔ تو جب ایسی صورت اور اس حال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ پکارے گا، وہ فوراً باب اجابت سے اس کے دعا ٹکرائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے گا۔ تو اسم اعظم آپ دیکھیں، ایک تو اللہ ہے کہ اللہ سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اب اس کے بعد ہو ایک دوسرا اسم اعظم ہے۔ ہو کے تعلق سے بھی حدیث شریف میں اور آثار وغیرہ میں آپ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ دیکھیں حی اور قیوم، پھر اخیر میں ہے علی اور عظیم، یا علی یا عظیم سے دعا حزب البحر شریف بھی شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں مختلف اسماء اعظام بھی ہے۔ اس میں ذات اللہ کے علاوہ ہو، حی، قیوم اور علی اور عظیم، یہ ایسے اسماء اعظام ہیں کہ یہ مستقل اسم اعظم ہیں، یعنی ان کا اسم اعظم ہونا وجدان کی رو سے اتنا ہی یقینی ہے جتنا اسم ذات ہے۔ تو آیت الکرسی کے اندر یہ جو اسماء ہیں، اگر ان اسماء میں سے بھی کسی اسم کو صرف ایک مرتبہ صدق دل سے کسی مقصد کے لیے پڑھیں اور پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ دعا رد ہو، بشرطے کہ اس وقت آپ کے دل میں ما سوی اللہ کے اور کسی کا خیال نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ مکمل یہ آیت من حیث المجموع بحیثیت مجموعی اسم اعظم ہے کہ اگر ایک مرتبہ مکمل آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اس کو اگر مکمل پڑھ کر کے ہم کسی مقصد کے لیے پڑھیں، دعا کریں یا اس مقصد کی نیت سے پڑھ لیں، اس حاجت کو پانے کی نیت سے پڑھ لیں،
تو اس طور پر اس کے اندر جو موجود اسماء اعظام ہیں وہ بھی ایک ایک مرتبہ پڑھے جائیں گے، اور ان کا بھی پڑھا جانا اسم اعظم کے طور پر وہ بھی شامل ہو جائے گا، اور مکمل آیت کے طور پر آیت الکرسی بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو عرش کا خزانہ ہے نا، حدیث شریف اس کے بارے میں بہت ساری صحیح حدیثیں ہیں کہ آیت الکرسی تو یہ تو عرش کا خزانہ ہے۔ آیت الکرسی کے تعلق سے اس سے قبل بھی میں نے کسی نشست میں جس میں جو آیت الکرسی کی مہر نقوش و تعویذات پر لگانے کے حوالے سے، غالباً اسی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس آیت کے حوالے سے ایک مختصر سے جملے میں کوئی ایسی بات کہوں گا جس سے آپ اس کی عظمت اور شان اور بزرگی اور اس کے کرامات و معجزات و تصریفات سے واقف ہو جائیں، جو فقیر کا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے، اور جو میری مراد ہے اس کو آپ پالیں، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ آیت الکرسی کو اس طور پر کبھی صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر کہ اس وقت آپ کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا خیال نہ ہو، اس طور پر پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو اسم اعظم پائیں گے۔ یہ تو اسم اعظم ہے ہی، لیکن بس اس کی شرط وہی ہے۔ یہ سب پڑھیں، تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس سے نفع پہنچائے، اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی، اور اس کے ساتھ میں جو ہمارے احباب آیت الکرسی کے عمل سے فارغ ہو چکے ہیں ان کو خاص طور پر اس کے تصرف کی اجازت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد
صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم